السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ آج بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اور پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ چنیوٹ، بنڈی بٹیاں، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، ہر جگہ پہ جلوس نکلے اور ان کا مقصد کیا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ اب پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح کا فیصلہ دیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں جلسے کرنے کی تو پھر کسی بھی سیاسی پارٹی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دے تو دیا، مگر اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو عدالتوں کی حالت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ عدالتوں نے کئی دفعہ پر مختلف لوگوں کی ضمانتیں لی، مگر ان کو رہا نہیں کیا گیا، دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کوئی 18 ماہ سے چل رہا ہے۔ اب یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ مزہ تو تب تھا کہ تمام پارٹیوں کو اس چیز کا پابند کیا جاتا کہ جتنے بھی لوگ جلسے کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ سے ہی اب اجازت لیں۔ اگر پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ میں اجازت کے لیے جا رہی ہے تو دوسری پارٹیوں کو بھی جاننا چاہیے، ان کو اجازت کیوں مل رہی ہے؟ مگر میرا خیال ہے کہ عدالتوں کا منافقانہ رویہ اور ہماری عدالتوں نے اپنی عزت قدر خود گنوا لی ہے۔ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ نارمل آپ سب کے علم میں ہے کہ جو حالات ہے پاکستان کے، عمران خان کی پارٹی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، مریم جو ہے اس کو پارٹی کرنے وہ جلسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، مریم کو بندے نہیں مل رہے، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو یہ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے، کسی بھی ملک میں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ انتخابات کے لیے جو ڈرامہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو چند دن میں پتہ چل جائے گا، اور اس میں کیا رول ادا کیا جائے گا، کس طرح کا انتخابات کا نظارہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ یہ جناب اب جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت بیٹھی، ان کے ذریعے جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے عوام پہ ظلم کرنے کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، بڑے استاد محفوظ نہیں ہیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ محسن نقوی اور اسی گورنمنٹ کے خلاف شدید نعرے بازی اس وقت ہے۔ چنیوٹ میں بہت بڑا جلسہ نکلا، جلوس نکلا، جلسہ ہوا۔ جو ٹیچر تھے، استاد تھے، انہوں نے بھی یہ جو محسن نقوی ہے اور موجودہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسی طرح پشاور بہت بڑا جلسہ تھا، جلوس نکل رہے ہیں۔ اچھا، پرابلم ایک اور ہوئی ہے، اتنے بزدل ہیں یہ ہمارے جو حکمران ہیں، طاقتور لوگ ہیں، کہ جو جلوس یا جلسہ فلسطین کی حمایت کے لیے آپ نکال رہے ہیں ان کو بھی یہ پکڑ رہے ہیں اور پابندی لگا رہے ہیں، اور پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، رینجز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کو بس ایک ہی فکر ہے کہ کہیں عمران خان کی پارٹی کا جھنڈا کوئی لے کے نکلے گا تو ہمارے لیے مصیبت نہ پڑ جائے، اور ہمارا دعویٰ کہ ہم گھس کے ماریں گے۔ ایک جھنڈا اگر پی ٹی آئی کا کہیں دیکھ لیتے ہیں تو نیند اڑ جاتی، پریشان ہو جاتے، نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، برداشت نہیں ہے۔ اور دعوے دیکھے جو میں نے آپ کو بتائے بڑے بڑے، اب پوری دنیا میں یہ تو جلسے جلوس ہو رہے۔ اردن میں سب سے بڑا جو جلوس نکلا وہ دیکھنے والا ہے، لوگ نکلے ہیں فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، مگر پاکستان میں اس چیز کی یہ اجازت نہیں ہے۔ پاکستان ویسے بھی خاموش ہے کیونکہ ڈالروں کی بحال چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب ہڈی مل جاتی ہے تو سب اسے چوسنا شروع کر دیتے، جیسے ہی وہ ہڈی سے ذرا کم ہوتا ہے وہ چوسنے والا جو بھی سسٹم، تو پھر اس کے اوپر ڈالر ڈال دیے جاتے ہیں، پھر یہ چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی لعنت ان کو ڈالروں کی لگ چکی ہے کہ نہ ان کو اپنے بچے نظر آ رہے ہیں، نہ ان کو اپنے ٹیچر نظر آ رہے ہیں۔ پرائیویٹ کر رہے ہیں جی، اسکول پرائیویٹ دے دیں گے امیر لوگوں کے ہاتھ، غریب تو نہیں نا اسکول خرید سکے گا، اور پھر ان اسکولوں میں غریبوں کو پھر لوٹا جائے گا۔
کوئی بجلی کے بل سے بچ جائے گا تو اسکول میں اتنا اس پہ بوجھ ڈال دیا جائے گا کہ وہ ہاں اس کی چیخیں نکل جائے گی۔ اندازہ لگائے کہ آج سوشل میڈیا پہ یہ خبر بڑی اچھی تھی کہ ان جرنیلوں کو چاہیے کہ مریم اور یہ جو آپ کے دوسرے حرام خور ہیں ان کے بچوں کو پڑھانے کی بجائے غریب کے بچے کی طرف توجہ دے، مگر غریب کے بچے کی طرف توجہ یہ دے نہیں سکتے، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کا آج میں بڑا آپ کو بڑی تکلیف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، ہر طرح کا ظلم برپا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ایسا نکال دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ضیاء کا دور تھا، پھر ضیاء کا پتہ نہیں چلا کدھر گیا۔ اب یہ بھی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی بھی جان کسی وقت بھی کوئی اسی حادثے میں بھی جا سکتی ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمام وہ غلط کام جرنیلوں کے ساتھ مل کر کر رہا ہے۔ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں پہ ظلم ہے، کہاں پہ جبر ہے، کہاں پہ کیا ہے، کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ۔ کل ایک کامنٹ سے میں نے دیکھے، ایک صاحب نے لکھا کہ ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا۔ بھئی عدالتوں کے کیا تمام ادارے سمون بکم نمیون فاہم لا یرجعون، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، مگر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، مگر کل کی ان کی نسلوں کا بھی یہی حال ہوگا، ان کا بھی جو تماشا آپ دیکھیں گے وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، کل کی مریم کے بیٹے کی ایک بڑی خبر چل رہی کہ اس نے طلاق دے دی۔ اصل خبر یہ ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی، اس محترمہ نے خود کھلا لی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کافی دیر سے خراب تھے، اور اب یہ ایک ڈرامہ ہے کہ میں نے طلاق دے دی، شراب پی کر تشدد کیا جاتا تھا، وہ لڑکی جو تھی اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خاندان ہے شریف خاندان، ان سب کا آپ سب کو علم، بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں ادھر سوشل میڈیا پہ شریف خاندان کو بہت بڑے تکلیف کا کس تکلیف کا سامنا ہے یار؟ آپ لوگوں میں کوئی شرم یا ہے؟ وہ بغیرت لوگ ہیں، ان کا تو یہ معمول کا کام ہے۔ ایک سوال ہے، آج میں وہ صفدر کا دیکھ رہا تھا، اس کے باپ کا، وہ کہتا ہے یورپ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں دی جاتی؟ میں نے یہ پارلیمنٹ میں تقریریں کی تھی، اور ان تقریروں میں میں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جس کی وجہ سے یورپ نے میرے اوپر پابندی لگا دی۔ کیا استعمال کیے تھے؟ وہ یہی جو کر رہا تھا وہاں، نعرے لگا رہا تھا احمدیوں کے خلاف، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہا تھا وہاں پارلیمنٹ میں۔ تو یورپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں، انہوں نے اس کو ویزا نہیں دیا، تو یہ یورپ میں آ نہیں سکتا، شکل گم کرے ادھر ہی کرے۔ تو جو کام آپ کے ہیں وہ یورپ والے ہیں، مجھے پہلے بتاؤ۔ تو جناب یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، کسی کی بچی کی زندگی اس نے خراب کی، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ رشتہ باندھا مجھے ان پر اسی وقت افسوس ہو رہا تھا کہ نہ ان کا کوئی کریکٹر دیکھا، نہ ان کا کوئی دیکھا کہ کوئی عزت نہیں ان لوگوں کی، معاشرے میں عزت نہیں، پوری دنیا ان کو چور چور کے نام سے پکارتی ہے، اور جا کر جو لوگ ان کے ساتھ اپنے رشتے باندھتے ہیں ان کو بھی میرا خیال شرم آنی چاہیے، اور پھر جب آپ غلط راستہ اختیار کریں گے تو اس کی سزا تو ملنی نا آپ کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غلط راستے پہ آپ چلیں اور آپ کے سزا بھی نہ ملے۔ تو جناب یہ اتنا بڑا کوئی کام نہیں ہے جس نے بھی اتنی بڑی خبریں لگا کے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ میرا خیال زیادہ پریشان نہ ہو ان کے لیے۔ پاکستان میں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو نواز شریف ہے یا دوسرے بڑے چور ڈاکو، ان کے نزدیک رشتوں کا ویسے بھی کوئی بھی احترام نہیں، نہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہے، نہ ان کو کسی ایسی بات پہ شرم آتی ہے یا حیا آتا ہے، کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر ہمارے لوگ بہت بڑے کل کا سوشل میڈیا ایسے ہے جیسے بہت بڑا یہاں پہ کوئی طوفان آ گیا، اور بابا برے کام کا برا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔
नाज़रीन चेक करें हमारे प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्या वजह है? सब्सक्राइब करें। अभी हालात आज़रा में आपको बताएँगे ऐसी चीज़ें जो लोग जेल में हैं, पीटीआई के उनके साथ क्या हो रहा है, सब्सक्राइब कर लें।